میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے المالک الملک۔ المالک الملک، تمام ملکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، تمام حاکموں کا حاکم، غیر محدود اختیارات کا مالک، جسے اپنے فیصلے کرنے میں کسی کے مشورے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، جو تمام طاقت والوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد بھی قائم و دائم رہے۔ ارشاد فرمایا، کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تمام بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جس سے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق ہے، وہی تمام عالمین کا مالک ہے اور اس کی اس ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ اسی نے دنیا میں ازل سے ابد تک تمام طاقت والوں کو طاقت و حکومت عطا کی، ایک وقت کے لیے عروج دیا، اور وہی یہ سب کچھ ان سے چھین کر ان سے حساب لینے والا ہے۔ انسان نہ اس کے مقام و طاقت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اس نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اور اپنی تعریف اس طرح کی، اللہ کی تسبیح زمین و آسمان میں ہر چیز کرتی ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے، وہی مخفی بھی، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایام کی تخلیق کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کو 6 ایام میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ راز تک جانتا ہے۔ باری تعالیٰ کامل ہے، اس کی ملکیت کامل ہے، وہ مکمل طور پر ازل سے ابد تک بے عیب، ہر کمزوری اور برائی سے پاک ہے، لہٰذا اس کی تخلیقات بھی حکمت و دانائی سے پر، جس میں کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں۔ اسے ارشاد فرمایا، وہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے تخلیق کیے، تو اسے دیکھنے والا، رحمان کی اس صنعت میں کوئی نقص نہ دیکھے گا، سو تو نگاہ ڈال کر دیکھ، تجھے کہیں بھی کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر ڈال کر دیکھ، آخر کار تیری نظر درماندہ اور ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔